اور ماہ ربیع الاول کی مناسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ جب بھی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، ہر طرف بہار ہی بہار، ہر طرف ذکر ہی ذکر، ہر طرف تذکرہ ہی تذکرہ، ہر طرف پیغام ہی پیغام، اور چاروں صوبوں بلکہ پانچوں صوبوں سے آواز آتی ہے رسول اللہ ایسے ہیں، حضور کی اتنی عظمت ہے، حضور کا اتنا مقام ہے، حضور کا اتنا مرتبہ ہے، حضور اتنی عظمت والے نبی ہیں، حضور اتنی شان والے نبی ہیں، حضور اتنے مقام والے نبی ہیں۔ آج میں اور آپ یہاں جمع ہو کر بھی اسی محبوب کا ذکر کرنے لگے کہ جس محبوب کا ذکر اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے، اس وقت بھی محبوب کا ذکر تھا جب آسمان نہیں تھا، اس وقت بھی محبوب کا ذکر تھا جب زمین بنائی نہیں گئی تھی، اس وقت بھی محبوب کا ذکر تھا، ابھی چاند کو نہیں بنایا گیا تھا، اس وقت بھی محبوب کا ذکر تھا، ابھی ستارے سیارے باروں بار خشک ہو کر سمندر دریا اور ہواؤں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، اس وقت بھی محبوب کا ذکر تھا، ابھی آسمان میں یہ رنگت نہیں ڈالی گئی تھی، اس وقت بھی محبوب کا ذکر تھا، ابھی سمندر کے اندر یہ مچھلی تیرتی نہیں تھی اور سمندر میں پانی نہیں تھا، اس وقت بھی محبوب کا ذکر تھا، ابھی اللہ نے کائنات کو وجود نہیں دیا تھا، ابھی رب نے کائنات کو بنایا نہیں تھا، ابھی اللہ نے انسانیت کا آغاز نہیں کیا تھا، ابھی اللہ نے انسانیت کی ابتدا نہیں کی تھی،
کتنے کتنے کتنے؟ اور ڈرائیور بھی تھکا ہو یا کوئی نہیں تو سواری نہیں آ رہی، اور ڈرائیور بھی تکڑا ہے تو سواریاں بھی۔ آپ اپنے پیچھے بھی دیکھیں، میرے خیال میں 7-8 بندے واپس بھی آ گئے۔ کیا دو سبحان اللہ، بہت زور سے کیا دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ ہے ذکر مصطفیٰ 40 لوگ کریں دیں، ذکر مصطفیٰ زندہ دے لوگ کریں دیں، ذکر مصطفیٰ غیور لوگ کریں دیں، چوڑے لوگوں دا کام نہیں، بےمان دا کام نہیں، کمیاں دا کام نہیں، آوارہ لوگوں دا کام نہیں، ذکر مصطفیٰ قرآن والے دا کام ہے۔ ذکر مصطفیٰ رحمان والے دا کام ہے، ذکر مصطفیٰ اس ذات کا یا اس انسان دا کام ہے اور جڑا خدا نو خدا منے، مصطفیٰ نو مصطفیٰ۔ ہر بندہ ذکر مصطفیٰ ہر کسی تو ہوندہ نہیں، اللہ ہر کسی نو لے آندہ نہیں، ہر کسی دا انتخاب نہیں۔ اکھ چاہ کے دیکھو توڑی وسطی بھی چوبی ہر کوئی آیا نہیں، ہر کوئی جسے اللہ نے چنا، جسے رب نے قبول کیا، وہ اپنا بستر چھوڑ کے آ گیا۔ کسی نے کہا صحابہ کیسے تھے؟ میں نے کہا 1500 سال پہلے کی بات کیوں کرتے ہو؟ آ جاؤ مجھ سے پوچھو، محبوب کے ذکر کو کرنے کے لیے آج جو لوگ بستر چھوڑ کے آ گئے، اندازہ لگاؤ 1500 سال پہلے صحابہ کیسے آ گئے ہوں گے؟ میں نے کہا فرق اتنا تھا، آج والوں نے بستر چھوڑ دیا، صحابہ نے محبوب کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ سب کچھ بولو یار، سب کچھ۔ اللہ نے جناب ابراہیم سے 5 امتحان لیے، دنیا میں آئے تو امتحان شروع ہو گئے۔ بچپن میں تھے تو پہلا امتحان تھا، اس گھر میں پیدا ہوئے جو باپ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بناتا اور بت بنا کے ان کا نام رکھا جاتا، یہ عزت دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ طاقت دینے والا، یہ خوشی دینے والا، یہ موت دینے والا، یہ بارش دینے والا۔ علیحدہ علیحدہ بتوں کے نام رکھے جاتے۔ یہ بچے تھے، یہ چھوٹے تھے، یہ گھر میں تھے، پر معمولی نہیں تھے، عام نہیں تھے، یہ خاص تھے، یہ اللہ کے نبی تھے، یہ اللہ کے رسول تھے، یہ اللہ کے چنیدہ تھے، یہ اللہ کے پسندیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے پر خاموش رہے۔ ایک دن امی سے سوال کر بیٹھے، اماں جان مجھے اتنا بتا میرا خدا کون ہے؟ مجھے بتا اماں، مجھے بتا۔ آپ کو پتہ ہے آج لوگ کہتے ہیں نا دین کا کام کرنا چاہتے ہو، اللہ کے راستے میں وقت لگانا چاہتے ہو، دین کی آواز لگانا چاہتے ہو، آغاز خود سے کرو، ابتدا خود کرو۔ آپ چاہتے ہو آپ کے سامنے لوگ آ جائیں، آپ کے ساتھ عوام آ جائے، آپ کے ساتھ قافلہ آ جائے، آپ کے ساتھ لشکر آ جائے، آپ کے ساتھ جماعت آ جائے، ایسے نہیں آئے گی۔ آغاز خود سے کرو، آغاز کوئی پوچھے گا نا یار یہاں تک پہنچ گئے ہو کیسی آئے تھے، تو آپ کہنا میں نے قربانی پہلے خود دی تھی، پہلے میں نکلا تھا، پہلے میں نے آواز لگائی تھی، پہلے میں آیا تھا، پہلے میں نے ایسے کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو دستور بتایا، منشور بتایا، زاویہ بتایا، خود سے آغاز کرو۔ اور پہلا سوال ہی کر دیا، اماں مجھے بتا میرا خدا کون ہے؟ تو وہ ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے اور تربیت کرتے ہوئے کہتی ہے بیٹا میں تیرا خدا ہوں۔ اماں وہ کیسے؟ اماں جواب دیتی ہے بیٹا تیرے لیے کھانا بناتی ہوں، تیرے لیے کپڑے نکالتی ہوں، تجھے کپڑے پہناتی ہوں، تجھے نہلاتی ہوں، تیرا خیال کرتی ہوں، تو بیمار ہو مجھے سکون نہیں آتا، تجھے بخار ہو مجھے قرار نہیں آتا، تو تکلیف میں ہو مجھے قرار نہیں آتا، میں تیرے لیے بڑی تکلیف برداشت کرتی ہوں، اس لیے میں تیرا خدا ہوں۔ اچھا اماں یہ بتا پھر تیرا خدا کون ہے؟ اماں جواب دیتی ہے بیٹا میرا خدا تیرا باپ آزر ہے۔ اماں وہ کیسے؟ اماں جواب دیتی ہے بیٹا وہ میرے اور تیرے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، میرے تیرے لیے مشکل کام کرتا ہے، میرے تیرے لیے محنت کرتا ہے، میرے تیرے لیے سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے۔ اماں کا
تھا، یہ رسول تھا، اپنے گھر سے آغاز کر دیا، خود سے آغاز کر دیا، اپنے آپ سے آغاز کر دیا، کیونکہ رب نے نبی کو جس کام کے لیے بھیجا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن نبی نے اس فکر کی بات ضرور کرنی ہوتی ہے، زاویے کی بات ضرور کرنی ہوتی ہے، درس کی بات ضرور کرنی ہوتی ہے، عقیدے کی بات ضرور کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ نبی 40 سال کے بعد کرے، چاہے وہ نبی بچپن میں کرے، چاہے وہ نبی بڑھاپے میں کرے، لیکن ایک وقت ایک دن ایک لمحہ ضرور ہوتا ہے جب نبی وہ بات کرتا ہے، جب نبی وہ اعلان کرتا ہے، جب نبی وہ پیغام دیتا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے جب سوال کیا اچھا اماں یہ بتا نمرود کا خدا کون ہے، اماں کو سوال سمجھ آ گیا، وہ جواب میں کہتی ہے بیٹا خاموش ہو جاؤ، جواب میں کہتی ہے بیٹا چپ ہو جاؤ، جواب میں کہتی ہے بیٹا اب نہ کہنا، اب سوال نہ کرنا۔ رات کو آزر آیا، بیوی نے سارا قصہ آزر کو سنایا، آزر اپنے بیٹے ابراہیم کو بلا کر اپنی گود میں بٹھا کر بیٹے کو سمجھا کے کہتے بیٹا ایسی بات نہ کیا کر، ایسے الفاظ نہ کہے کر، ایسے جملے نہ کہے کر، بابا کیا ہوگا پتا چل جائے گا نمرود کو تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ جناب ابراہیم نے اس وقت بھی غیرت کی بات کی، جرأت کی بات کی، عقیدے کی بات کی، نظریے کی بات کی۔ وہ بات تیرے لیے سبق ہے، وہ بات تیرے میرے لیے راستہ ہے، وہ بات تیرے میرے لیے ہدایت ہے، وہ بات تیرے میرے لیے پیغام ہے، وہ بات تیرے میرے لیے عنوان ہے۔ حضرت ابراہیم بچپن میں اپنے پاپا کی گود میں بیٹھ کے سب سے پہلے توحید کا اعلان کر کے کہتے ہیں ابا پتا چلے گا نمرود کو تو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا۔ چلے گا تو کیا ہوگا، وڈیرے کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا، جج کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا، صدر کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا۔ جاؤ امریکہ کو کہہ دو ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، اپنے محبوب کی ناموس سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹ۔ جاؤ جا کر دنیا کے کفر کو کہہ دو، جاؤ جا کر دنیا کے دجالوں کو کہہ دو ہم تمام مسلمان اپنی جان دینا اس وقت ضروری سمجھتے ہیں، اپنے نبی کی ذات، اپنے نبی کا مقام، اپنے نبی کی عزت، اپنے نبی کی عظمت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم بچے یتیم کروا سکتے ہیں، بیوی بیوہ کروا سکتے ہیں، نبی کی ناموس پر ختم نبوت پر کوئی حملہ کرے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے۔ حضور سے بڑا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور سے بڑی عزت والا کون ہے؟ حضور سے بڑے مقام والا ہے کون؟ میرے رب نے ساری کائنات میں اپنے بعد اگر کسی کا ذکر کیا اور دنیا والوں کو کہا دنیا والوں میرے محبوب کی امت میں آنے والوں، سبحان اللہ، میں نے نماز کو بنایا تمہارے لیے، سبحان اللہ، میں نے حکم دیا پڑھو خود نہیں پڑھی، میں نے روزہ بنایا تمہارے لیے، میں نے حکم دیا خود نہیں کیا، میں نے زکوٰۃ کا کہا تمہارے لیے، میں نے خود نہیں دی، پر میں نے کہا میرے محبوب پہ درود پڑھو، میں نے پڑھا پہلے کہا بعد میں، پہلے میں نے پڑھا، آغاز میں نے کیا، ابتدا میں نے کی، میں نے دنیا والوں کو بتایا دنیا والوں میرا محبوب اتنی عظمت والا ہے، میں اپنے محبوب پہ پہلے خود درود پڑھتا ہوں پھر دنیا کو کہتا ہوں دنیا کے لوگوں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، دنیا کے لوگوں میں بھی اپنے محبوب پہ درود پڑھتا ہوں، تم بھی میرے محبوب پہ درود پڑھا کرو۔ میرا نبی عظمت والا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکالے گئے، گھر سے نکال دیا گیا، ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، آسرا کوئی نہیں ہے، اس کا آسرا ہے کس کا؟ کس کا؟ کس کا؟ رات کے آخری پیر میں بیٹھے ہو کس کا؟ اور زور سے اور زور سے اور زور سے کس کا آسرا ہے؟ کس کا آسرا ہے؟ اس مہنگائی کے دور میں ہمیں بھی اسی کا آسرا ہے۔
परेशानी के दौर में हमें भी उसी का आसरा है। मुझे भी रास्ते में एक दोस्त का फोन आया, वो कह रहा था मौलवी साहब इस पहली को पेट्रोल फिर बढ़ रहा है, इस पहली तारीख को पेट्रोल। जी जी, मुझे किसी मोहब्बत करने वाले ने कहा था, उन्होंने यही काम है और काम भी कोई नहीं। बाबा जी ने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं इस पे एक जुमला और देता हूँ। उनको वही काम है और कोई काम नहीं है, हमें जिक्र मुस्तफा के सिवा कोई काम नहीं। तुम पेट्रोल बढ़ाते रहो, हम जिक्र मुस्तफा करते रहेंगे। तुम्हारे पेट्रोल बढ़ाने से जिक्र मुस्तफा रुकने वाला नहीं है, महंगाई करने से जिक्र मुस्तफा रुकने वाला नहीं है। मैंने कहा हम नहीं करेंगे ना, हम खामोश हो जाएंगे, अल्लाह समंदर की मछलियों से करवा लेगा, मेरा अल्लाह जंगल के जानवरों से करवा लेगा। मेरा रब्बा किसी का मोहताज नहीं है, मेरा रब किसी का पाबंद नहीं है। हम नहीं करेंगे तो ये दरिंदे करेंगे, हम नहीं करेंगे तो ये जानवर करेंगे, हम नहीं करेंगे तो ये परिंदे करेंगे, पर जिक्र मुस्तफा ता क़यामत रुकने वाला नहीं है। जोर से और जोर से, जिक्र मुस्तफा रुकने वाला नहीं, जिक्र मुस्तफा रुकने वाला नहीं, जिक्र मुस्तफा खत्म होने के लिए आया नहीं, जिक्र मुस्तफा कभी छुपा नहीं, जिक्र मुस्तफा को कभी किसी ने दबाया तो वो दबा नहीं। जोर से और जोर से, बेसहारा हो गए, सिवाय उसके कोई सहारा नहीं है, अकेले पर मेहनत से बाज ना आए, अपने काम से बाज ना आए, अपने कहे हुए ऐलान से बाज ना आए। वो कहते हैं तुम जमीन वालों को खुदा कहते फिरती हो, मैं खुदा उसे मानता हूँ जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिन जिंदा रखता है। तुम जमीन पे खुदा ढूंढते फिरते हो, मैं खुदा उसे मानता हूँ जो खुदा आरे से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को या अंबिया को आरों में चिरवा डालता है और वो अंबिया आरों में चिर जाते हैं पर उसकी तौहीद के ऐलान से बाज नहीं आते। तुम जमीन के लोगों को खुदा बनाते फिरते हो, मैं उस खुदा का मानने वाला हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कई दिन का पानी के कुएं में रखता है और फिर कुएं से निकाल के तख्त पे बिठाता है। मैं उस खुदा का मानने वाला हूँ कि जो खुदा मरने वाली जगह से बचा लेता है, बचाने वाली जगह पे मौत दे देता है। किसी का पाबंद जोर से चलते रहे, मेहनत करते रहे, काम करते रहे, बैतुल्लाह बना लिया, काबा बन गया, अल्लाह का घर बन गया। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह का घर बनाना, हाँ जी, आज भी अगर कोई आपकी बस्ती में, आपके शहर में कोई मिस्त्री मजदूर अच्छी कोठी बना दें, अच्छा बंगला बना दें, आपकी सोच से बेहतर काम हो जाए, लोग तारीफें करें, आप खुश हो के कहते हो मिस्त्री और मजदूर को बुलाओ, उनसे कहो मैं उन्हें इनाम देना चाहता हूँ। वो क्या लेना चाहते हैं? मैं इनाम देना चाहता हूँ, वो जो चाहे मैं उन्हें इनाम देना चाहता हूँ। आगे से वो कोई भी इनाम मांगे तो ये उनको इनाम के तौर पे दे देता है। वो कहता है मैंने सोचा था इस तरह बनाओगे, मैंने सोचा था ऐसे बनाओगे, आपने तो बहुत कमाल बना दिया, आपने तो बड़ी मेहनत की, आपने तो बहुत खूबसूरत बना दिया। वो उसको इनाम के तौर पे कोई भी चीज दे देता है। अल्लाह ने भी कह दिया मेरे इब्राहिम तूने मेरा घर बना दिया, मैंने तुझे बचपन में कहा तो अपने बाप आज़र की गोद में बैठकर तूने मेरा कलमा कह दिया, मेरी तौहीद का ऐलान कर दिया, मेरी बात कर दी। फिर तूने निमरूद के महल में जाकर मेरी तौहीद का ऐलान कर दिया, आतिश निमरूद में जाकर मेरी तौहीद का ऐलान कर दिया। मैंने तुझे कहा अपने बीवी बच्चे को जंगल में छोड़ा तो तू छोड़ाया, मैंने तुझे कहा मेरा घर बैतुल्लाह, मैंने तुझे कहा अपने मासूम बच्चे की गर्दन पे छुरी चला तो तूने चला दी। आज मैंने तुझे कहा बैतुल्लाह बना, मेरा घर बना, तूने काबा बना दिया, बैतुल्लाह बना दिया। इब्राहिम क्या मानता है, मां क्या मानता है? मैंने तुझे रात बुलाया, दिन को बुलाया, सुबह में बुलाया, शाम में बुलाया, मैं तुझे बुलाता गया, तू आता गया, मैं तुझे आवाज लगाता गया, तू मेरी आवाज पे लब्बैक कहता गया। आज मैं तेरा तुझे कहता हूँ इब्राहिम मां क्या मांगते? तो जनाब इब्राहिम हाथ उठाकर कहते रब्बना 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 वबअस्फीम रसूला। अल्लाह अब मैंने घर बना दिया, घर की हिफाजत के लिए किसी की जरूरत है, मस्जिद बना दी, इमाम की जरूरत है, खानका बना दी, पीर की जरूरत है, मदरसा बना दिया, उस्ताद की जरूरत है, मदरसा बन गया, मोतमिन की जरूरत है, वबअस्फीम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कहने वाला कहता है इब्राहिम क्या कर रहा है, कहने वाला कहता है क्या मांग रहे, कहने वाला
تیرے پریشان ہونے نال پیٹرول گھٹدا نہیں، سبحان اللہ، تواڈے میرے روون نال پیٹرول گھٹدا، پیٹرول گھٹدا، جنہیں ودھاونا ہے انہیں ودھاونا ہے۔ جلے اللہ گھٹاوے گا گھٹ جائے گا۔ یہ میرا خیال تواڈے سارے جو میں پکا معاہدہ ہی لگدا، یہ پکی گل ہے۔ جس ٹائم اللہ گھٹاونا ہے نا، مینوں لگدا ہے رب اگر انہاں دی زندگی گھٹا دے تے موڑ، اور رب انہاں دی زندگی گھٹا دے تے موڑ کوئی پوچھ سکتا ہے وہ مولانا صاحب کہتے ہیں پھر کام نہیں سیدھا ہو جائے۔ واحد اللہ شریک ہے نا جی، سبحان اللہ۔ میں کہ کسی شیطان کو بجاون دا مقصد ہے وہ جاتے کسی وڈے نے آمنے تو اسے نال گزارا کر لئیے۔ میں تو کہہ دو سبحان اللہ۔ مولانا ربانی صاحب کہہ رہے تھے ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ کمی یہ ہے ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ جب ہم نے نہیں پڑھا تو ہم اپنی اولاد کو کیا بتائیں گے؟ ہم نے جب نہیں پڑھا ہمارے محبوب کیسے تھے؟ یارو میرے محبوب کو بھی تکلیف آئی تھی، تو اس محبوب نے بھی تکلیف میں جسے پکارا تھا اسے کیا کہتے ہو؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، اللہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ اللہ۔ سب نام لو ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے، رات کا آخری پہر ہے، اپنے دل میں اپنے تمام سوالوں کو اکٹھا کر کے اس کا نام لو۔ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت قریب ہے، میرا رب تیری دعا قبول کر لے اور تیرے اوپر یہ چلنے والے پریشانی کے بادل چھٹ جائیں اور پہاڑوں کی موسم آ جائے۔ ربیع الاول کے مہینے میں بیٹھے ہو، اپنے محبوب کا صدقہ میرے ربا، ہم بڑے پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، بڑی ذلت میں، بڑی رسوائی میں ہیں، اللہ بہت تنگ ہے، بڑے پریشان ہیں، بہت مشکل وقت گزر رہا ہے۔ ربا اس وقت میں اگر ہمارے پاس کوئی سہارا ہے تو وہ تیرے سوا کوئی اور یارو اسے ہم نے کبھی بلایا نہیں ہے نا، اسے ہم نے کبھی آواز نہیں دی ہے، اسے ہم نے کبھی صدا نہیں دی ہے۔ کہ اوپر مشکل وقت آ جائے تو اپنے بھائی کو پکارتا ہے، اپنے ابو کو بلاتا ہے، اپنے چاچو کو بلاتا ہے، اپنے ماموں کو بلاتا ہے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھنا، اپنے رب کو بلا کے دیکھ، کبھی تجربہ تو کر لے۔ میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، سبحان ایک اللہ۔ مدرسے کا ایک طالب علم، اس نے ایک کتاب میں پڑھا فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے نا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دوران طواف ایک بندے کو دیکھا، اس نے غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے اور غلاف کعبہ پکڑا ہے تو وہ رو رہا ہے اور رو کے کہتا ہے ربا تیرے پاس کتنے دن کا ٹائم ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرے پاس اتنے دن کا ٹائم ہے، اگر میرا یہ کام نہ ہوا نا پھر یہ بات اچھی نہیں ہوگی، پھر یہ بات بظاہر یہ جملہ کتنا خطرناک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے جلدی اپنا طواف مکمل کیا، میں اس کے قریب ہوا، میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا کہاں کھڑا ہے؟ کس سے بات کر رہا ہے؟ کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ کیا انداز ہے تیرا؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے چھوڑ دے، یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے، یہ اس کا اور وہ طالب علم کہتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا، کچھ عرصے کے بعد حضرت فرماتے میری اس سے پھر ملاقات ہو گئی، میں نے پوچھا بتا کام ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہو گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہو گیا۔ وہ طالب علم کہتا ہے میں نے بھی اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، میں نے کہا کبھی اللہ سے میں بھی اس طرح مانگوں گا، دیکھتے ہیں ہوتا یا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہمارے مدرسے میں سالانہ چھٹیاں ہو گئی، اور جب چھٹی ہوئی میں نے گھر جانا تھا اور میری جیب میں پیسے نہیں تھے، میری جیب میں پیسے نہیں تھے، اور جب میری جیب میں پیسے نہیں تھے مجھے وہ بابے کی بات یاد آئی، حضرت زکریا کا وہ قول یاد، ان کی وہ بات یاد آئی۔ میں نے کہا آج میں رب سے اس طرح مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے وضو کیا، میں مسجد میں داخل ہو گیا اور میں نے 2 رکعت کی نیت کی، اللہ سے مانگا، اور مانگتے ہوئے میں جملہ کہا، میں نے کہا اللہ تیرے پاس 9 بجے کا ٹائم ہے۔ کتنے بجے کا ٹائم ہے؟ 9 بجے کا ٹائم ہے۔ اللہ 9 بجے اگر ایک کام نہ تھیا نا باتیں گال اچھی نہ ہو سی۔ کہتے ہیں میں مسجد سے اٹھایا، میں اپنی تیاری میں لگ گیا، میرے ذہن سے وہ بات ہی نکل گئی، میں نے کچھ مانگا ہوا ہے، میں نے کچھ ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور میں نے اس انداز میں کی ہوئی ہے، میرے ذہن سے نکل گیا۔ کہتے ہیں ایک بابا آیا جس کے ساتھ روزانہ میں عصر کے بعد گشت کرتا تھا، وہ آیا میرے پاس، کورونا کا دور تھا،
وہ میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے بیٹا اس سال تو مدرسے سے جا رہا ہے, پتہ نہیں اگلے سال تو اس مدرسے میں آئے نہ آئے, میں تھوڑی سی تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں, تیرے لیے بازار گیا کہ کوئی تیرے لیے کپڑے کے 1-2 جوڑے لے لوں, لیکن نہ مل سکے, دکانیں بند ہیں, کورونا کا وقت ہے, بازار جلدی بند ہو جاتی ہے, بیٹا یہ لے کچھ پیسے تیرے لیے لائے ہوں. وہ کہتے ہیں میں نہ لیتا, میں نے اس کو بہت روکا, میں نے کہا نہیں میرے پاس ہیں, میں گھر جا رہا ہوں, پھر ملیں گے انشاءاللہ. اس نے کہا نہ, کہتے کپڑے ہوتے تو میں لے لیتا, پیسے نہیں لیتا. میرے ذہن میں وہ بات ہی نہیں تھی. وہ کہتا ہے زبردستی اس نے وہ پیسے میری جیب میں ڈال دیے. کچھ دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ میری جیب میں پیسے, میں دوڑا چلا گیا, مسجد میں پہنچا, گھڑی پہ نظر پڑی تو ابھی 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے. میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے, میں نے سر پکڑ لیا, میں نے کہا اللہ تو اس انداز میں بھی سن لیتے, کاش میں اس کے علاوہ کوئی دعا اور, کاش میں کوئی اور دعا کر لیتا, کاش میں کچھ اور مانگ لیتا. انسان لالچی ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے کوئی بڑی چیز مانگ لیتا اللہ دے دیتا, یہ بھی دے دیے تو وہ بھی. مسلمانوں کبھی رب سے اس طرح بھی بات کیا کرو, لیکن تمہیں ڈر لگتا ہوگا, ڈر لگتا ہے نا. اللہ سے اس طرح کون بات کرے؟ رب سے اس طرح بات وہی کر سکتا ہے جس کا اس کے ساتھ دوستانہ تعلق. ہر بندہ رب سے اس طرح بات. بھائی آپ اگر اپنے ملک کے وزیر اعظم کا گربان پکڑ کے کہو اور کہو مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے, دیکھنے والے سمجھیں گے یار یہ بڑی بدتمیزی ہے, بڑی بے ادبی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے, یہ ہے وہ ہے. اور تم کہو یہ میرا دوست ہے, بھائی تمہیں کیا, میرا دوست ہے, تمہیں کیا, یہ تو میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, اور وہ بھی تمہیں دے دے, تمہیں کچھ نہ کہے, لوگ کیا کہیں گے, یار بڑا تعلق ہے, یار بڑا تعلق ہے, یار اتنے بڑے آدمی کا گربان پکڑ لیا, اتنے بڑے آدمی سے اتنی رقم کا مطالبہ کر لیا, اس نے بھی دے دیا, ناراض بھی نہ ہوا. تو کہتے ہیں بچپن کا دوست ہے, بڑا تعلق ہے. کاش رب سے بھی ہماری دوستی ایسے ہو جائے نا, کاش اس سے بھی ایسا تعلق بن جائے کہ ہم جب بھی مشکل پیش آئے نا تو گھر سے نکل آئیں, اللہ کے گھر آ جائیں. سبحان اللہ. کہاں جائیں؟ سبحان اللہ. کہاں جائیں؟ کوئی کہے کہ مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہو, کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا محبوب کا طریقہ ہے, محبوب کے طریقے سے بڑھ کر کون سی دلیل چاہتے ہو؟ کسی نے کہا یہ کیسے, میں نے کہا یہی تو ذکر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یہی تو ذکر ہے بابا, یہی تو ذکر ہے. محبوب کا طریقہ بتانا, محبوب کے طریقے پہ عمل کروانا, یہی محبوب کا ذکر نہیں ہے؟ بولو یار اور زور سے, اور زور سے. میرے محبوب کو ایک نے ہاتھ ملا لیا, ہاتھ ملایا نا تو اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے. محبوب نے ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر ہاتھوں کو دیکھا تو چوم لیا, ہاتھوں کو. کسی نے کہا یہ کس کا ہاتھ ہے, میں نے کہا مزدور کا ہاتھ ہے. کسی نے کہا یہ کس کا ہاتھ ہے, میں نے کہا کالی کملی والے کا ہاتھ ہے, کائنات کے سردار کا ہاتھ ہے, کائنات کے امام کا ہاتھ ہے, نبیوں کے سردار کا ہاتھ ہے. کہتے چوم لیا. میں نے کہا میرے محبوب نے مزدور سے محبت کی ہے, حکم دیا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دینا. ہم نے کیا کیا, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہم تو کہتے ہیں بس کام ہو گیا نا, ابھی ہمارے دروازے پہ نہ آئے, ہماری عزت میں کمی آتی ہے. ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے, لوگ سوال کرتے ہیں اس کے پیسے دینے, تم نے اس مزدور کے پیسے دینے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. مزدور کی اوقات پوچھنا چاہتا ہے میرے محبوب سے پوچھ. کتا پور کے مولوی سے نہ پوچھ, میرے محبوب سے پوچھ. کراچی کے مولوی سے نہ پوچھ, میرے محبوب سے پوچھ. مزدور کی اوقات پوچھنا چاہتا ہے میرے محبوب, میرے محبوب کا کردار, میرے محبوب کی ایک ایک ادا, میرے محبوب کا اسوہ, میرے محبوب کی زندگی آپ کو اور میرے لیے نمونہ ہے. کیا ہے؟ اللہ نے نمونے کے طور پہ رکھی ہے. دنیا کے لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو, جنت کے متلاشی ہو, جنت جانا چاہتے ہو, ایسی زندگی بنا لو. پھر محبوب کی زندگی کچھ لوگوں پہ اللہ نے واضح کر دی. محبوب کا طریقہ کچھ لوگوں پہ واضح ہو گیا, محبوب کا ایک ایک عمل کچھ لوگوں کے وجود پہ رچ بس گیا, محبوب کا ایک ایک انداز, محبوب کے شب و روز, محبوب کی زندگی کا ایک ایک عمل کچھ لوگوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا, اور ان کے لیے اللہ نے کہہ دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ.
ایمان ایسا قبول کروں گا، ایمان ایسا قبول کروں گا جیسا ایمان میرے ابو بکر کا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان ایسا قبول ہوگا کہ اگر ایسا ایمان میرے عمر کا ہوگا، میرے اس کا قبول ہوگا، میرے علی جیسا ایمان ہوگا قبول ہوگا، میرے حسن حسین جیسا ایمان ہوگا قابل قبول ہوگا۔ ان سے مختلف ایمان لائے گا قابل قبول نہیں ہوگا۔ قابل قبول، قابل قبول۔ تھوڑی سی ان کے ایمان پہ بات کر لیں، کیسا ایمان ہے ان کا، کیسی محبت ہے ان کی، سبحان اللہ، کیسے پیار ہے ان کا۔ 15ویں صدی کے کسی بزرگ نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا رات کو سوتے ہوئے کہ ایک گاڑی کا ڈرائیور ہے، اور ڈرائیور سیٹ پر، فرنٹ سیٹ پر نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، پیچھے صحابہ بیٹھے اور وہ بزرگ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی کی بریک فیل ہے، گاڑی کی بریک۔ توجہ سے سننا، یہ وقت ہے تو نہیں کہ میں آپ کو کہوں توجہ کرنا، لیکن چونکہ میری بھی مجبوری ہے، اب میں اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہوں تو کچھ آپ کو تھوڑی دیر بٹھاؤں گا تو صحیح، تھوڑا جگاؤں گا تو صحیح، اور کل میں کسی کے ذمہ بھی لگا کے جاؤں گا، کل کوئی پوچھ بھی لے گا مولوی نے رات کیا کہا تھا، پتہ جائے گا رات کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں بس رات جو ہوا تھا مت پوچھو، اب رات گئی میں بات گئی ختم کرو، کیا سوال کرتے ہو، ایسے سوال نہ کیا کرو، طبیعت خراب ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا تھا؟ بریک بولو یار، بریک فیل ہے۔ وہ کہتے ہیں گاڑی چل رہی ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں گاڑی سے نیچے اتروں، اس گاڑی کو کسی طرح روکوں، اللہ کے نبی بھی محفوظ رہیں، صحابہ بھی، نبی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، صحابہ کو بھی، یہ تو مومن کی محبت ہے، نبی بھی محفوظ ہوں، صحابہ بھی محفوظ ہوں۔ وہ کہتے ہیں بھی میں سوچ لگاتا ہوں، کوئی گلاب، کوئی پتھر، کوئی اینٹ گاڑی کے ٹائر کے آگے رکھوں، یہ چلتی گاڑی رک جائے، نبی بھی محفوظ رہیں، صحابہ بھی محفوظ رہیں۔ کہتے ہیں میں اترا، چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی، اینٹ اور پتھر جو گلاب میرے ہاتھ لگا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو منظر بڑا عجیب تھا، صحابہ اپنے وجود کو ٹائر کے نیچے دے کر گاڑی روکے رکھے تھے۔ کہتے ہیں میری چیخ بھی نکل گئی، میری آنکھ، میں جاگ گیا، اور جب جاگا نا تو میں رو رہا تھا، میں نے فوراً وضو کیا، مصلی بچھایا، رب سے توبہ کی، اللہ مجھے سمجھ آ گئی صحابہ اس دور میں کیوں تھے، میں اس دور میں کیوں نہیں تھا، صحابہ اس دور میں کیوں تھے، میں اس دور میں کیوں نہیں تھا۔ ہندلال کے جوانوں، بچوں، بزرگوں، اللہ نے صحابہ کو نبی کے دور میں اس لیے پیدا کیا تھا، وہ اپنی جان دے کر نبی کو بچانے والے، میں اپنی جان بچا کے نبی کو بچانے۔ مجھ میں اور ان میں یہ فرق ہے، میں کہتا ہوں میں بھی بچ جاؤں، نبی بھی محفوظ رہیں، صحابہ بھی۔ صحابہ کہتے ہیں جان چلی جائے، صحابہ کہتے ہیں بچے یتیم ہو جائیں، بیویاں بیوہ ہو جائیں، خاندان اجڑ جائیں، نسلیں برباد ہو جائیں، کاروبار، قوم، کنبہ، قبیلہ کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے، اللہ میرے نبی محفوظ رہیں، اللہ میرے نبی، ان کے ایمان کا بلا مقابلہ کر کون سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں، راستے میں آپ کو پیاس کی شدت نے ستایا، ایک گھر تھا، ایک کمرہ تھا، ایک خیمہ تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں جا کر سوال کیا پیاس لگی ہے کچھ پینے کے لیے مل جائے، تو ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، اس نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دودھ دیا، آپ نے کہا کبھی مدینے چکر لگے تو میرا نام لے لینا، مجھ سے ملاقات کیے بغیر واپس نہ جانا۔ آپ نے جس کی خدمت کی آپ کو مدینے آ کر پتہ چلے گا، آپ نے جس کی پیاس کو بجھایا آپ کو مدینے آ کر پتہ چلے گا، آپ مدینے جب آنا مجھ سے ضرور ملنا، ملاقات کیے بغیر واپس نہ جانا۔ وہ بوڑھی اپنے گھر میں موجود ہے، اس کا شام کو خامند آیا، وہ اپنے خامند کو ابھی کیا کہتی کہ کیا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے پتا آج آیا کون تھا، آج آیا کون تھا، اس نے کہا پتہ نہیں کوئی نوجوان تھا، آیا تھا، پیاس لگی تھی، کچھ تو اور تو نہیں تھا، میں نے اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا، بکری بھی ایک ہی کھڑی تھی، دودھ کا انتظام کیا، دودھ پلا لیا، وہ چلا گیا۔ اس نے کہا میرا نام حسین ہے اور جب مدینے آنا مجھ سے ضرور ملنا، مجھ سے ضرور ملنا۔ کہتے ہیں وہ خامن اور اس کی بیگم
اسی وقت تیاری کرتے ہیں اور مدینے چلے جاتے ہیں، اور مدینے جا کے حضرت حسین ابن علی کا پتہ پوچھتے ہیں، اور پتہ پوچھ کے پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچ کر اپنا تعارف کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم فلاں علاقے سے آئے، فلاں جگہ سے آئے، آپ سے فلاں دن ملاقات ہوئی تھی، آپ میرے گھر آئے تھے۔ حضرت حسین اعلان کرتے ہیں یہ میرے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرو، اور جب یہ جانے لگے تو انہیں 100 بکریاں انعام کے طور پہ دے دو۔ 100 بکریاں انعام کے طور پہ۔ اب وہ بوڑھا بوڑھی روتے ہیں، وہ کہتے ہیں 100 بکریاں، 1 گلاس دودھ کا۔ وہ کہتے ہیں ہم نواسے رسول ہیں، ہم نواسے رسول ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے فرزند ہیں، ہم علی کے لخت جگر ہیں، ہم فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور ہم وہ ہیں جنہیں کالی کملی والے اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں صحابہ میرے پھولوں سے محبت کرو، صحابہ جنت کے پھولوں سے محبت کرو، صحابہ میں انہیں سونگتا اس لیے ہوں ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، صحابہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، صحابہ یہ میرے بچے تڑپا دیے جائیں گے، صحابہ یہ تباہ کر دیے جائیں گے، صحابہ ان کا قتل عام ہوگا، صحابہ ان کے وجود کو چیر دیا جائے گا، پر میرے دین کو، میری بات کو، میرے پیغام کو، میرے اعلان کو، میری بات کو، میرے نظریے کو اور میرے پیغام کو یہ پھیلاتے چلے جائیں گے، دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دیں گے۔ صحابہ ان سے محبت کرنا، کیوں کہ ان سے محبت اس لیے کرنا کہ میں محمد ان سے محبت کرتا ہوں، میں محمد ان سے۔ پھر صحابہ نے ان سے کیسی محبت کی؟ خطاب کے بیٹے عمر کا زمانہ تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کی پانی پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، آگ پر حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، اور دنیا میں اللہ نے ہر چیز پر ان کو طاقت دی، ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا۔ میں نے کہا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں وہ آسا تھا، آپ نے اس آسے کو پانی پہ مارا، پانی پہ رستے بن گئے۔ آج اگر وہ آسا کسی کو مل جائے پانی پہ رستے بنا سکتا ہے؟ پتہ چلا وہ آسا حضرت عیسیٰ تک تھا، پتہ چلا وہ حکومت حضرت سلیمان تک تھی، پتہ چلا وہ دور نبی کے دور تک تھا۔ آؤ میں محمد عربی کی بات نہیں کرتا، محمد کے دامن میں آنے والے اس دوسرے خلیفے کی بات کرتا ہوں جسے آمنہ کے لال نے اپنا مسلح دیا، اور مسلح اللہ کی قدرت سے عمر کو ملا، حضرت ابو بکر کے فیصلے سے ملا، صحابہ کی مشاورت سے ملا، مسلح عمر کے حوالے ہوا، اور عمر کو اللہ نے اتنی عظمت سے نوازا۔ میں نے دعویٰ کیا اللہ نے جو علیحدہ علیحدہ صفات اپنے نبیوں میں رکھی تھی، بنی اسرائیل کے انبیاء میں رکھی تھی، اللہ نے ان صفات کو جمع کیا تو عمر میں جمع کر دیا۔ کس میں جمع کر دیا؟ کس میں جمع کر دیا؟ اس عمر میں جمع کر دیا۔ یارو پھر وہ اوصاف ایسے جمع ہوئے کہ یہ زمین پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے، اللہ اس بات کو قرآن بنا دیتا ہے۔ یہ زمین پہ بیٹھ کے مشورہ دیتا ہے، مشورے پہ اللہ کا قرآن۔ 27 یا 22 مقامات ایسے قرآن مجید میں عمر نے مشورہ دیا، عمر کے مشورے پہ اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن اتر گیا، مدینے میں آگ لگ گئی، صحابہ آئے، امیر المومنین آگ لگ گئی، حضرت عمر نے رومال دے دیا، جاؤ بجھاؤ۔ کیا کرو؟ آگ کو بجھاؤ۔ صحابہ نے یوں بھی نہیں کہا امیر المومنین کپڑا تو آگ کو جلائے گا، آگ کو کپڑا جلا، کپڑے سے تو اور آگ لگے گی۔ کسی نے سوال نہیں کیا، جب چلے گئے آگ کو بجھا دیا، واپس آ گئے، پھر سوال کیا، بات سمجھ نہیں آئی، کپڑے کا کام جلنا ہے بجھانا نہیں۔ عمر جواب میں کہتے ہیں کپڑا میرا نہیں، نسبت محمد عربی سے ہے، اس پر نبی کے ہاتھ لگے، اس رومال پہ نبی کے ہاتھ لگے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا رومال پہ نبی کے ہاتھ لگے، اسے آگ نہیں جلاتی۔ ابو بکر تولگر کی بات سنتا ہے، عمر تولگر کی بات ہی پہ کوئی کرے سی انہوں نے بارے فیصلہ۔ میں نے ایک بچے کی گفتگو سنی، اسٹیج پہ کھڑا تھا اور بڑا زور لگا رہا تھا، کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روزہ یا تھا ہے، روزہ مبارک ہے،
اس کے 30 کلومیٹر دائیں، بات سمجھ توجہ سے سنا، آخری باتیں کر رہا ہوں، 30 کلومیٹر دائیں، 30 کلومیٹر بائیں، 30 کلومیٹر سامنے، 30 کلومیٹر جو زمین کا ٹکڑا ہے نا، اس زمین پہ ٹکڑے میں دفن ہونے والوں پہ اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ کیا کہا کسی نے؟ میں نے کہا بڑی بات ہے، یہ شان تو نواز رسول کی ہے، یہ مقام تو نواز ہے، یہ مقام علی کے بیٹے کا ہے، یہ مقام میرے محبوب کی لخت جگر حضرت فاطمہ کے نظر کے ٹکڑوں کا ہے، جگر کے ٹکڑوں کا ہے۔ میں نے کہی درہ نواسے کی اتنی عظمت ہے، نانا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور دسار نانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ خیال ہے میں کہ اگر نواسے دس نال شمڑ لے 3 کلومیٹر دے 3 سامنے 3 پچھوں تے جڑے پئی گتی پن نہ تیری سبحان اللہ دی میں کو لوڑ ہی کہنے چیاک سبحان اللہ غیرت من حواز بنا اچھا گیا جڑے پئی گتی پن بھائی جڑے صبح شام نہ لیں 70,000 ملائکہ سویرے 70,000 شام کو جتنا درود پڑھی نہ پہ اور جتنا عربی کیا کھڑے 24 گھنٹے عجمی کیا کھڑے میں کو دنیا دا علماء ترس دیر ویلے روزہ خالی پیا ہوئے میں کوئی بندے تصویر چھک کے بھیجیا میں کہ کیا بجائے ہو کہ مولوی صاحب نے تقریر کی دیئے وہاں کہ علماء ترس دیر ویلے روزے تے بندہ نہ ہوئے میں کہتے ہیں گال میری سمجھی نہیں فرشتہ بھلا تے کو نہیں درسی فرشتے دے منہ والا فرشتہ تے کو نہیں درسی میرا ایمان ہے فرشتے آندن نہیں آندے محبوب تے روزے تے درود پڑھی دا پہ نہیں پڑھی دا پہ سمندر تے مشریہ محبوب تے درود پڑھ دے پہ نہیں پڑھ دے پہ حال اپنے آپ کو مبارک بات کیوں نہیں رہتا تو ہوں محبوب دا امتی ہیں جنہیں اللہ نے ساکی کوثر بنا کے بھیجا شافی معاشر بنا کے بھیجا جانے جہاں بنا کے بھیجا محبوب خدا بنا کے بھیجا خیر الورا بنا کے بھیجا شمس الضحیٰ بنا کے بھیجا بدر الدجا بنا کے بھیجا عین وعیا بنا کے بھیجا واللیل کی سلفوں والا بنا کے بھیجا علم نشرہ کے سینے والا بنا کے بھیجا مازاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والا بنا کے بھیجا حسن کائنات جلال کائنات جمال کائنات روب کائنات دبدبہ کائنات عزت کائنات عظمت کائنات خوبی کائنات اوصاف کائنات کمالات کائنات شفیع المذنبین آمنہ کے لال عبداللہ کے رستے جگر امام الانبیاء قائد الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ عزت کائنات عظمت کائنات خوبی کائنات اوصاف کائنات کمالات کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بات ہی اور ہے مقام کی بات ہی اور ہے اور کمرہ عائشہ کا ہے روزہ مصطفیٰ کمرہ تا عائشہ دا ہے کمرہ تا امید ہے کوئی امی کنے سڑا نہ لا کوئی امی کنے ویر رکھنا لا دیکھو کہیں آکھے ماں امی عائشہ کو نہیں منے دا ماں آکھے شیشہ ہی نہیں گھر وہاں کہ میں کیا اپنا بوتھا ہی دیکھ گی بوتھاڑی دیکھ گی نہیں اللہ فرمائے عائشہ مومنہ دی ماں ہے پوچھیا عائشہ کے نہیں ماں ہے کوئی مومن ہو خوش تکی پگو عائشہ کی نہیں ماں ہے کافرہ دی تک ہے نہیں کیونکہ تو پریشان نہ تھی عائشہ مومنہ دی ماں ہے وہ میں ابو بکر کو نہیں منے دا ہوں آگے تو پریشان کیوں تھی نے ابو بکر بھی خلیفہ ہے بل مومنہ دا ہے مسلمان ہے دا ہے توارا تا نہیں تو ساں ابو بکر دے نہیں تا ابو بکر توارا بھی بھئی تو ساں علی دے نہیں تا علی توارا بھی تو ساں حسن حسین دے نہیں تا حسن حسین توارے بھی آخری گال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں آ رہے ہیں حضرت عمر آ رہے ہیں آمنہ سامنا ہو گیا آمنہ محبت کی بات ہے نا ہم محبت بتانے والے ہیں ہم لڑنے والے نہیں لڑوانے والے نہیں ہم صلح کروانے والے ہیں
ہم صلح کو پسند کرنے والے ہیں. کوئی پھر لڑنا چاہے ہمارا سینہ حاضر ہے. سبحان اللہ. وہ کسی نے کہا نا, بس وہ کوئی تھا جس نے کہہ دیا میں آپ کو نہیں سناتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. ملاقات ہو گئی, اور جب ملاقات ہوئی تو حضرت حسین ابن علی اور حضرت عمر کا آمنا سامنا ہوا. حضرت عمر نے کہا بھتیجے, سبحان اللہ. کیا کہا, کیا کہا, بھتیجے بڑا عرصہ ہوا چاچو کے گھر نہیں آئے, خیریت تو ہے؟ حضرت حسین نے جواب میں کہا چاچو کل آؤں گا. کب آؤں گا؟ کل آؤں گا. اب کل ہو گئی, حضرت حسین آ گئے. حضرت عبداللہ بن عمر دروازے کے باہر کھڑے ہیں, حضرت عمر کے بیٹے اندر, دروازہ بند ہے, اندر صحابہ بھی بیٹھے ہیں, حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں, مشاورت چل رہی ہے. حضرت حسین ہے تو باہر کھڑے ہو, کچھ دیر کھڑے رہے. اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بابا کو بتانا حسین آیا تھا. حسین چلے گئے. 2-3 دن بعد پھر آمنا سامنا ہو گیا. حضرت عمر نے گلہ شکوہ کیا, بھتیجے بلایا تھا آپ آئے نہیں. عبداللہ بن عمر بتانا بھول گئے. حضرت حسین نے جواب میں کہا چاچو آیا تھا. عبداللہ بن عمر سے پوچھئے گا, آیا بھی تھا, کچھ دیر کھڑا بھی رہا تھا, آپ مشورے میں مصروف تھے. عمر کا جواب سننا. خطاب کا بیٹا جواب میں کہتا ہے حسین عمر کا مشورہ تیری آمد سے بڑا نہیں تھا. عمر کا مشورہ تیری آمد سے بڑا نہیں تھا. تیری آمد پہ محبوب کو ممبر سے اترتے دیکھا ہے, تیری آمد پہ محبوب کو سفر کرتے دیکھا ہے, تیری آمد پہ محبوب کو آواز دیتے دیکھا ہے صحابہ راستہ دو میرے بیٹے آ رہے ہیں. تیری آمد پہ محبوب کو ممبر چھوڑ کے خطبہ درمیان میں روک کر نیچے اتر کے ہاتھ پھیلاتے دیکھا ہے. تیری آمد پہ محبوب کو مسکراتے دیکھا ہے, تیری آمد پہ محبوب کو خوش ہوتے دیکھا ہے. حسین تیری آمد عمر کے مشورے سے بڑی نہیں تھی, اور تو اندر آ جاتا, تجھے روکا کس نے تھا؟ حسین کو روکا کسی نے نہیں تھا, لیکن علی نے اپنے بچوں کو ادب بھی سکھایا تھا. میرے بیٹوں بڑوں کا ادب بھی کرنا, بڑوں سے محبت کرنا, بڑوں کا احترام کرنا. عمر کچھ بھی ہے, بڑا ہے, میرے محبوب کا یار ہے, میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہے, خلیفہ دوم ہے, نانا کے مسلح کا وارث ہے. نانا ابو کے مسلح کا, نانا ابو کے مسلح کا. بتاؤ نا, ان بچوں نے, ان شہزادوں نے صحابہ سے محبت کی یا نہ کی؟ صحابہ نے ان سے محبت کی یا نہ کی؟ ہم بھی ان سے محبت کریں گے نہیں کریں گے؟ ہم بھی ان سے پیار کریں گے نہیں کریں گے؟ ہم بھی ان پر اپنی جوانیاں لٹائیں گے نہیں لٹائیں گے؟ ہم بھی ان کی محبت کا دم بھریں گے نہیں بھریں گے؟ اگر تیار ہو, اگر آواز لگاتے ہو, اگر غیرت اور جرأت کے ساتھ میرے ساتھ کہتے ہو, پھر اپنے پاؤں پہ وزن کو کھڑے ہو جاؤ. ایک لمحے کے لیے سستی ختم کر دو, اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کرو, سینے کا زور لگاؤ, اور محبت سے میرے ساتھ کہہ دو صحابہ 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 صحابہ. ہر بندہ نہ کہے, ہر بندہ نہ کہے, ہر بندہ نہ کہے, ہر بندہ نہ کہے. ایمان سمجھے وہ کہے, عقیدہ سمجھے وہ کہے, نظریہ سمجھے وہ کہے, سوچ سمجھے وہ کہے. پیار سے کہو صحابہ 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 صحابہ. صحابہ کے لیے بولنا غیرت کا کام ہے, صحابہ کے لیے بولنا جرأت کا کام ہے. 35 سال کا عرصہ گزر گیا, بولنے والے بول رہے ہیں, قربانی دینے والے دے رہے ہیں, قربان ہونے والے ہو رہے ہیں, قبروں کو آباد کرنے والے کر رہے ہیں, نتیجہ نکل رہا ہے, انعام مل رہا ہے, اعزاز مل رہا ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں صحابہ اہل بیت بل پاس ہو رہا ہے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ میں اس بل کی پشت پہ کھڑے ہونے والی جماعت, قائد ملت اسلامیہ, قائد امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ, اور ان کی جماعت کے چنندہ وہ نمائندے جو قومی اسمبلی میں بیٹھ کر صحابہ کی عزت کا قانون تیری اور میری جولی میں ڈال رہے ہیں. اللہ ان خیرت مند لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. اور وہ جماعتیں, اس میں پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, جماعت اسلامی ہو,
کوئی جماعت ہو جس نے اس بل کا ساتھ دیا، اللہ ان کی نسلوں میں اسلام پیدا فرما، اللہ ان کی نسلوں کے ذریعے اسلام دنیا تک پہنچا۔ میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے، محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں، میدان میں رہنے والے میدان میں کھڑے ہیں، آواز لگانے والے لگا رہے ہیں، موت کا وقت مقرر ہے، اپنے وقت سے پہلے کبھی کسی کو آئی، پھر بھی کبھی کسی کو آئے گی۔ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایمان ہے، اگر عقیدہ ہے، میں ایک مرتبہ پھر انتظامیہ کو مبارکباد دینے کے ساتھ، علاقے بھر کے آنے والے علماء اکرام کو مبارکباد دینے کے ساتھ، آپ کو پوری جماعت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ رات کے اس پیر میں آپ لوگ بیٹھے، آپ نے ناچیز کی گفتگو سنی، آپ نے محبت کا اظہار کیا، اللہ ہماری ایک مرتبہ پھر ملاقات کرائے، وہ ملاقات دنیا میں تو ہوش ہو، ایسی ملاقات ہماری جنت میں بھی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کی بھی چاہت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھنی پڑے گی، 5 وقت کی پڑھنی پڑے گی، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی مسجد لائیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنے دوستوں کو بھی لائیں گے، اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنے علاقے میں محبت کی فضا نافذ کریں گے، اپنے بڑوں کا ادب احترام کریں گے، اپنے بچوں پہ شفقت کریں گے۔ اگر تیار ہو تو ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، شراب عشق نہیں بدلی، جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک تھا جو سوز جگر، وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی، پیغام وہی، صرف نام بدلتے، صرف نام بدلتے، نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سرےدار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرےدار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، حق بات پہ کٹتی ہے، کٹ جائے زباں میری، اظہار کرے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔